فوراً سزا نہیں دیتا، نیگلیکٹ کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح ماں بھی اپنے بچے کو غلطیوں کو آنکھ بند کر لیتی ہے۔ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بری بری حرکتیں کرتا ہے، بہن چھوڑ دے گی، بھائی چھوڑ دے گا، باپ ناراض ہو جائے گا، دوست الگ ہو جائیں گے، مگر ماں کے سمبند آخر وقت تک باقی رہیں گے۔ وہ ہر وقت جو ہے نا بچے کا انتظار کرتی رہے گی۔ باپ نے اگر گھر سے نکال دیا چلا جائے گا، برسوں کے بعد اگر وہ آئے تو ماں سے لپٹ کے بس رونے لگے، ماں ساری غلطیاں معاف کر دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کے نیچر میں قدرت نے سیلف سیکریفائز رکھی تاکہ وہ اپنا خون نچوڑ کر جیون کے اس درخت کو پالتی رہے، پوچھتی رہے، شفقتوں سے پالتی رہے۔ اس لیے عورت کے ساتھ بچے کا رہنا ضروری تھا۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ عورت کی جتنی بھی ضرورتیں ہیں مرد پوری کرے گا۔ اسلام نے صرف عورت کو یہ حق دیا ہے کہ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ گھر میں جھاڑو دے۔ اسلام میں ہاں کھانا پکائے، مرد کے کپڑے دھوئے اور کوئی کام کرے۔ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر عورت دودھ پلانے کے پیسے شوہر سے لے تو شوہر کو پیمنٹ کرنا پڑے گا۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کا یہ حکم عورت کو کنیز، لونڈی، غلام بنانے کے لیے تھا؟ اسلام نے عورت کی دو ہی ذمہ داری رکھی ہیں، بچوں کی حفاظت اور پتی کو گمراہی سے، برائیوں سے بچانے کی ذمہ داری۔ یہ دو ذمہ داریاں تھیں کہ وہ گھر میں رہے تاکہ باہر کی فضاؤں سے وہ محفوظ بن سکے۔ یورپ نے جو ڈیزائن اس کے سامنے بیان کیا، بنایا، وہ دیکھنے میں بڑا پیارا، فریڈم، وومن لیب، آزادی۔ آج ذرا یورپ جا کے دیکھیے کون آزاد ہے؟ ایک جوان لڑکی اپنے گھر بنانے کی تمنا لیے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اسے بوائے فرینڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ بوائے فرینڈ اس نوجوان لڑکی سے کھیلتا ہے، امریکہ، یورپ، لندن میں وہ اس کی خدمت کرتی ہے، ساکس دھوتی ہے، اسے کپڑے دھوتی ہے، خوشامد میں لگے رہتی ہے۔ اگلے دن دیکھتی ہے کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے پاس لگا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب دونوں کا کنیکشن صرف سیکشل فیلنگ ہے تو یہ جب تک جوان ہے، جب تک تو اس کو دوست ملتے رہیں گے، بوائے فرینڈ ملتے رہیں گے، مگر جہاں اس کے حسن کا سورج ڈھلنے لگا پھر وہ کسی اور کی طرف چلا جائے گا۔ مرد تو 60 برس کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بال کو ڈائی کر کے جوان بنا رہتا ہے۔ وہ جب شادی کا سوال ہوگا تو وہ کم سے کم لڑکی کا سوال کرے گا، 14 برس، 15 برس، ہاں بھائی یہی ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، یہ 60 برس میں بھی تمنا یہ رکھتا ہے، لیکن عورت تو بیچاری مجبور ہے۔ اگر 20 برس کی عورت ہے، اس سے کہا جائے 10 برس کے لڑکے سے شادی کر لو جو تمہاری عمر سے 10 سال کم ہے، کوئی عورت راضی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر مرد سے کہا جائے کہ حضور والا آپ 40 برس کے ہو گئے ہیں، ایک لڑکی 30 برس کی شادی کر لیجئے، انہوں نے کہ نہیں، عمر بہت زیادہ ہے، 30 برس کی ٹو مچ ہو گیا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، تو جہاں پر یہ فاصلے ہوں ذہنی اور اس سے آپ کو انکار نہیں ہو سکتا، تب اس کے لیے کیا صورت ہو سکتی ہے اس کے اندر؟ یہی ہے کہ عورت جب تک گھر میں رہتی ہے، چونکہ عورت کو جو عورت بنایا ہے، جو ڈیزائن ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ وہ جیون ضرور ہے مگر اس کی ذمہ داری ہے، اس کا نیچر، اس کا مزاج، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اس کے اندر ایک پیرنٹل انسٹنکٹ ہے، اور جب کسی انسٹنکٹ کو آپ دبانے کی کوشش کیجئے گا تو فرسٹریشن پیدا ہوگا۔ فرسٹریشن کو آپ دبانے کی کوشش کیجئے گا تو پھر مزاج کے اندر ایک ٹیررزم پیدا ہوتا ہے۔ تو لہذا عورت کے اندر جو پیرنٹل انسٹنکٹ ہے، بچے پالنے کی تمنا، اس کو آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ کہیں بھی عورت کا آپ ڈیزائن بنائیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں۔ ایک مرتبہ لندن میں میرے ایک دوست نے کہا تھا ٹیلی ویژن کو دیکھ کے، دیکھیے صاحب یہ ایک عورت ہے اور یہ اتنی بڑی اونچی بلڈنگ ہے، اس کے اوپر وہ میسن کا کام کر رہی ہیں، اینٹیں رکھ رہی ہے، کہ دیکھیے یہ چینج ہو گیا۔ میں نے کہا بڑی خوبی کی بات ہے، اگر اس کو مرد خوش ہو رہا ہے اسے دیکھ کے کہ ایک عورت جو ہے وہ آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے اور وہ اینٹیں رکھ رہی ہے، یہ کوئی خوبی کی بات ہے۔ میں نے کہا ایکسپریمنٹ کر کے دیکھ لو، نیچے ٹیپ ریکارڈر میں بچے کی رونے کی آواز جو ہے نا ٹیپ کر کے اس کو سنا دو، اینٹ اگر نہ گر پڑے ہو سکتا ہے وہ خود بھی نیچے آ جائے۔ تو اس لیے کہ وہ کب تک لڑ سکتی ہے؟ ہاں
یہ کہہ سکتی ہے کیا عورت ڈرائیو نہیں بن سکتی، عورت کیا پائلٹ نہیں بن سکتی، عورت کیا یہ کام نہیں کر سکتی، عورت یہ جاب نہیں کر سکتی؟ کر سکتی ہے۔ کیا مرد بچے نہیں پال سکتا؟ اس کے نپل جو ہے چینج نہیں کر سکتا، اس کو نپل نہیں دے سکتا؟ تو اتنی بڑی شکتی کا آدمی کو رکھ کے اس کو آپ نپل پلانے کے لیے، بچے کو کھلانے کے لیے کتنا انرجی کا انویسٹمنٹ ہوا، آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ بزنس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیجئے اتنی شکتی کا پریوگ وہ بھی کس کام کے لیے؟ تو لہذا انصاف یہی ہے کہ عورت بچے کو پالے، اس لیے کہ اس کا جو پورا ڈیزائن سر سے لے کے پیر تک جو ڈیزائن بنایا ہے بنانے والے نے، وہ بچے کی تربیت کے لیے بنایا ہے، بچے کے لیے بنایا ہے۔ اس کے اندر کا جو نیچر ہے، انر ورلڈ، وہ صرف بچے کی آواز کے لیے، لوریوں کے لیے سننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نیچرل طریقے سے اس کی زندگی کو توڑ رہے ہیں، مروڑ رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ بالکل، لیکن شادی مت ہونے دیجئے، کیا ہوگا آپ کا؟ نہ رزلٹ کیا نکلا آپ نے؟ اس آزادی کا، اس فریڈم کو جو آپ لانا چاہتے ہیں وہ مین لپ کے نام سے، رزلٹ کیا نکلا؟ آپ اس ڈیسیز کے اوپر پردہ ڈال سکتے ہیں جو ایڈز کی شکل میں آپ نکل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جو سوسائٹی کا ڈیزائن آپ بنانا چاہتے ہیں اس کی یہ کھلی ہوئی انسلٹ ہے کہ یہ قدرت نے آپ کو، نیچر نے آپ کو اتنی بڑی پنشمنٹ دی کہ جو ہیومن ہسٹری میں کبھی اس سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں تھی، ایڈز کی بیماری۔ اب آپ بچانے کے لیے آرٹیفیشل طریقے سے آپ پریوگ کر رہے ہیں کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، لیکن یاد رکھیے نیچر ایک شکتی کا نام ہے، طاقت کا نام ہے، اور کبھی بھی نیچر کی شکتی انسان سے دبا نہیں کرتی، ہر حال میں انسان کو دبنا پڑتا ہے۔ فطرت سے جنگ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان بکھر جائے گا، عورت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ یہ جتنے بھی طریقے آپ ایجاد کر رہے ہیں، جب تک کہ آپ نیچر کے قانون سے، نیچر سے نہ پوچھیں گے کہ جیون کیسے بتا رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ سکون کہیں ہو سکتا ہے۔ جب یورپ اتنے پریشان ہے کہ اگر آپ ان کی دل کی دنیا دیکھیں یا ٹیلی ویژن پہ ان کے جو پروگرام دیکھیں تو روم کے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ کس منزل پہ پہنچ گئے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ یورپ، امریکہ کے اندر 60% باپ کا تعلق سمبند اپنی سگی بیٹی سے ہوتا ہے؟ کیا اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ 70% سے زیادہ بھائی اپنی بہنوں کو جو ہے نا بے عزت کرتے ہیں؟ سب کچھ سویکار کر لیا۔ کیوں؟ کہ جو غلط روش انہوں نے اختیار کی ہے، غلط راستہ اختیار کیا ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ سارے وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام، اور ہم پہ امپوز کرتے ہیں کہ تم بھی وہی کلچر اختیار کرو۔ جس گناہوں میں زندگی میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور جس آگ میں ہم جل رہے ہیں، ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ سے کہیں گے آپ بھی ہماری طرح بالکل ماڈریٹ بن جائیے، بالکل اوپن مائنڈڈ، فنڈامنٹلزم اچھا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا کہ کن برائیوں میں، کس ذہنی بیماریوں میں کہ آج کے اندر امریکہ اور یورپ کے نوجوان، مرد، عورت، بچہ، کیا چیز رہی ان میں؟ کیا باپ اپنے بچوں کے ساتھ ہے؟ نہیں، وہ سینئر ہاؤس میں ہے، اولڈ پیپل ہاؤس میں زندگی گزار رہا ہے۔ بڑھاپے کے اندر بیماریاں ذہنیاں پیدا ہو گئی، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اس کے اندر۔ عورتیں کہاں ہیں؟ عورتوں کے لیے الگ سینٹر بنا دیا، یہ روٹھی ہوئی عورتیں رہتی ہیں۔ بچوں کو کیا کیا کہ بچہ اگر فون کر دے پولیس کو تو پولیس آگے بچے کو الگ لے جائے اور باپ کو الٹی سزا دے۔ کیا چیز بنائی آپ نے؟ کیا عورت بحیثیت عورت زندہ ہے؟ ہاں، آپ نے عورت کو بوائے کٹ بنا دیا، ٹھیک ہے، لڑکا وہ بن گئی، ان میں کیا بات ہے؟ عورت کہاں گئی؟ اگر آپ نے اس کا جینڈر چینج کر دیا ہے بالکل، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عورت کو آپ نے مرد بنا دیا، وہ جو عورت بنائی تھی نیچر نے وہ کیا ہوئی؟ جو اس کا پرپس تھا وہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بچہ نہیں پیدا کرے گی، نگس نیچر سے کہیے کہ ڈیزائن بدل دے، اس کے اندر کا سسٹم بدل دے، کوئی ایسی عورت تیار کیجئے کہ جس کے اندر ماں بننے کے جتنے بھی آئٹم ہیں وہ سب آپ مائنس کر دیجئے۔ اب یہ بتائیے کہ یہ ہم نے ماں تیار کی ہے، اب اس کو ضرورت نہیں پڑے گی بچے پیدا کرنے کے لیے، کوئی سسٹم اس کے اندر نہیں ہے، تو ہم یہ مان لیں گے کہ آپ نے کچھ کام کیا۔ لیکن اگر شروع سے لے کے آخر تک وہ ماں ہے اندر سے، اور اوپر آپ اس کو جینس مڑ رہے ہیں اور کپڑے پہنا رہے ہیں، اور اس کی جو شائنس ہے، اس کے نیچر کے اندر جو شرم و حیا ہے، اس کو کل کر کے ایک لڑکا بنانے کی آپ کی تمنا ہے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ لڑکا تو بننے سے رہی،
ڈریس لڑکا والا ہوگا مگر اندر جو ہے کمپلیکس جو پیدا ہوگا، اندر سے وہ کہہ رہی ہے میں عورت ہوں، باہر سے کہہ رہی ہے نہیں میں تو لڑکا ہوں، ہوگا کیا؟ تو یہ مرد کے مقابلے میں تو کام کرنے سے رہی۔